تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ 13ویں پارے کی 13ویں آیت ہے، سورت ہے، اور اس کا نام سورہ رعد ہے۔ رات کا معنی ہوتا ہے بجلی کی چمک، اور اس میں تصور پایا جاتا ہے بادلوں کا۔ اس کے تقریباً 43 آیات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سورت کے سائے تلے ہم 40-45 دن گزاریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ 10-15 منٹ کی جو ایکٹیویٹی یا سرگرمی صبح ہم درس کو لیتے، سنتے، قرآن پڑھتے، سناتے ہوئے گزارتے ہیں، اس کو کسی صورت میں معمولی سرگرمی نہ سمجھا جائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے۔ میرے دوستو، اس صورت کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نامہ عمل میں اتنے ثواب لکھ دیتا ہے، جتنے ماضی میں بادل تھے، جتنے حال میں بادل ہیں، اور جتنے آئندہ آنے والے زمانے میں بادل ہوں گے، اتنے ثواب اللہ پاک انسان کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے جو اس سورت کی تلاوت کرے۔ اس سورہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں میرے بھائیوں، وہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں جن کا تذکرہ ہوا تھا، اس سورہ میں اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ 3 قسم کی باتیں اس صورت میں زور دو کر کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہ آسمان اللہ کا ہے۔ زمین کے اندر اور آسمان کے درمیان کوئی سوئی کے سوراخ جتنی چیز بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک قطرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کی حکمرانی نہ چل رہی ہو، اللہ کی ملکیت نہ ہو، وہ اللہ کی بادشاہی میں شامل ہے۔ تو جس طرح یہ ساری کی ساری ملکیت اسی کی ذات کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس زمین کے اوپر راج اور حکمرانی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا بادشاہ مداخلت کرے۔ کہتے ہیں بے حسب بادشاہ ہے کہ جس کی سلطنت میں آ کر کوئی دوسرا آ کر مداخلت کرتا ہے اور حکم چلاتا ہے، ہاں جی، اس بادشاہ کو ہر لحاظ سے ایک بے حسب بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پھر یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا مداخلت کرے؟ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح ملکیت اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ دوسری بات جو زور دے کر اس سورہ میں آپ سنیں گے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد آخری اور حتمی زندگی تم نے گزارنی ہے، جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ 60 سال کے گناہ اور پھر 60 سال کے عذاب، اس طرح نہیں ہے۔ 60 سال 70 سال کی آپ نیکیاں کریں اور پھر 70 سال اس کی جزا آپ کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں 60 سال کے گناہ آپ کو مستقلاً 60 سال کے گناہ 60-100 سال تک بھی نہیں، 60-100 صدیوں تک بھی نہیں، بلکہ مستقلاً آپ کو جہنم کے سپرد کریں گے۔ لیکن اگر یہ 60 سال کی آپ نے نیکیاں کی ہیں تو اس کا اجر صرف 60 سال تک آپ کو نہیں ملے گا، 60-100 سال تک بھی نہیں ملے گا، 60-100 صدیوں تک بھی نہیں ملے گا، مستقلاً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک یہ بات کہی گئی۔ تیسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ کالی ذات کے آخری چراغ ہیں، ان کے بعد اجالا ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ جی، ان کی دعوت کو قبول کیا جائے اور ان کی رہنمائی کے اندر انسان اپنے آپ کو دے دے اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرے۔ یہ 3 مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، جس کا ہم گاہ بگاہ آگے تذکرہ کریں گے۔ ابتدا اس سے ہوئی ہے کہ الف لام را۔ الف لام را یہ وہ حروف ہیں جس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ الف لام میم یا الف لام میم را، میم صاد، تو یہ سارے کے سارے حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مطلب اور ان کا کوئی مفہوم اللہ پاک نے بھی بیان نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی بیان نہیں کیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا ہے تو اس میں مغز مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹامک ٹوئیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ تل کا آیات، یہ آیات، یہ جو عبارت، یہ جو سبق تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، آیات الکتاب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتری ہوئی کتاب جو ہے اس کی یہ آیات ہیں۔ اور والذی انزل الیک من ربک بالحق، اور یہ وہ آیات ہیں جو نازل کی گئی ہیں الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کی رب کی طرف سے، الحق، اور یہ حق ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی مجذوب کی بڑھ نہیں ہے، یہ کوئی مولوی کا واز نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کا زور بیان نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاضر نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے لا یؤمنون، جو اس حق کو پا لینے کے بعد بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لاتی۔ حضرات یہ صورت سورہ رعد ہے، سورۃ یوسف ہے، سورہ ہود ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جو بالکل مکہ کے آخری دور میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہے، یعنی جب بالکل آپ محنت کر کر کے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب اس مکہ کے اندر اور کوئی خیر باقی نہیں ہے۔ اہل ایمان بھی یہ توقع کر رہے تھے اب تو کوئی نہ کوئی نشانی آ جانی چاہیے، اتنے سال ہو گئے ہیں، 13 سال ہو گئے مارے کھاتے کھاتے، اور ان کو جھٹلاتے جھٹلاتے ایک طرف یہ کیفیت تھی، دوسری طرف وہ کیفیت تھی کہ خود مشرکین کہہ رہے تھے کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے اور محمد اس کے رسول ہیں تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ ہاں جی، تو یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم کے سر کے اوپر کھڑا منڈلا رہا ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کو دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں جب سفید بال آ گئے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی بالکل مہلت ختم ہونے والی ہے اور خدا کا عذاب بالکل اس قوم کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور نبی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی موجودگی میں کوئی قوم تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کو سزا بھی دیتا ہے، ان کو بالکل مٹا نہیں دیتا، ایک حصے کو مختلف صورتوں میں تھوڑے تھوڑے جھٹکے لگا کر چھوڑ دیتا ہے، شاید اس کے بعد وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد مکے والوں کو سزا تو ملی، بدر کے میدان میں یعنی سزا ملی ہے، ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے سردار مارے گئے ہیں، یہ بھی عذاب کی ایک صورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہو۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، کہا